بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف اینڈ حکمت میں معزز خواتین حضرات آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رہیں خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار مدینے کی زیارت کروائے۔ معزز ناظرین، چہرے کی چمک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ چمک ہمیں کیسے حاصل ہوگی اس پر انشاءاللہ اللہ عز و جل کے حکم سے آج میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا، چند عملیات بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا، یہ چیزیں اپنا لی، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا چہرہ ہمیشہ کشش والا ہوگا، ایسا نور ہوگا کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی مجرب وظائف کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔ معزز ناظرین، ہمارا آج کا عمل چہرے کی خوبصورتی کے متعلق ہے، اور اس میں چند چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ اس عمل کو کرنے کے متعلق چند چیزیں یعنی چند شرائط آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ چند چیزوں کا آپ کو مستقل اہتمام کرنا پڑے گا۔ جو چیزیں اس میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوں گی ان کو آپ نے مستقل رکھنا ہے، یعنی ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل آپ کے چہرے کو اس قدر نورانی بنا دے کہ ہر کوئی آپ کی طرف دیکھے، اور چہرے کی کیل، چھائیاں، داغ دھبے، اس کے لیے بھی اللہ عز و جل آپ کو محفوظ رکھیں گے جب آپ یہ عمل کریں گے۔ ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل، اور آپ کے چہرے پر ایک رعب ہوگا، دیکھنے والے کو اس میں کشش محسوس ہوگی، اور اس قدر خوبصورت چہرہ ہوگا کہ کوئی آنکھ آپ پر ٹک نہیں سکے گی۔ اس کے لیے 2 چیزیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، نورانی چہرہ اور سفید چہرہ۔ 2 طرح کے چہرے ہوتے ہیں، ایک نورانی چہرہ اور دوسرا سفید چہرہ۔ سفید چہرہ اور نورانی چہرے میں بہت فرق ہے۔ سفید چہرے والے بہت ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں۔ سفید چہرے والے انسان نافرمان بھی ہیں، یعنی جیسے یورپ وغیرہ کنٹریز کو آپ دیکھ لیں، وہاں لوگوں کی چمڑیاں تو سفید ہیں لیکن اللہ عز و جل کے گستاخ ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو رنگ تو سفید دیا ہے لیکن وہ اللہ عز و جل کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے چہروں پر سفیدی تو ہے لیکن کشش نہیں ہے۔ ہمیں کشش مطلوب ہے، سفیدی مطلوب نہیں۔ جتنی بھی میری مائیں، بہن، بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا رنگ گورا ہو جائے گا تو پھر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ خام و خیال ہے۔ چاہے کتنا بھی رنگ گورا ہو، کتنا ہی رنگ سفید ہو، اللہ عز و جل سے اگر تعلقات نہ ہوں تو یہی گورے چہرے والی شور کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، ساس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت سے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے چہرے کی خوبصورتی مطلوب نہ ہو، کشش مطلوب ہو، یعنی نورانیت مطلوب ہو۔ نورانیت ہو تو چاہے سانولا رنگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ عز و جل اس میں بھی کشش پیدا فرما دیتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کر حیران رہ جائے گا، اور ایک بار جو نظر پڑ جائے گی تو نظر ہٹے گی نہیں، یعنی اتنا چہرے پر نور ہوگا، اتنا چہرے پر کشش ہوگی۔ اور اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو بہت اہم ہے۔ نمبر 1، گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو مکمل طریقے سے گناہوں سے بچانا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں پردہ نہیں کرتی اور یہ جان لیں کہ بے پردگی کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ہر وقت لعنت ان پر برستی رہتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ان پر لعنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے اور خوبصورتی کشش ختم ہو جاتی ہے، پھر رنگ سفید رہ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جب آپ کو دیکھیں
تو دیکھتے ہی رہ جائیں، اتنی کشش ہو، اتنی نورانیت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ مشکل ہے کہ آپ کے چہرے پر نور یا کشش ہو۔ سارے گناہ چھوڑنے ہیں، جیسے گانے وغیرہ سننا، فلمیں وغیرہ دیکھنا، ڈرامے وغیرہ دیکھنا، یہ سب گناہ ہیں، یہ سب گناہوں کی چیزیں ہم نے چھوڑنی ہوگی، تب ہمارے چہرے پر اللہ عز و جل نورانیت لائیں گے، اور ایسا نور ہوگا کہ لوگ دیکھتے ہی حیران رہ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے باوضو رہنا ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً دوسرا وضو کر لیا جائے، تازہ وضو کر لیا جائے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم ایک ہفتے تک اس کی پریکٹس کریں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو بے چینی ہوگی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر نور آ جائے گا، اور وضو کے جو اعضاء ہیں جیسے ہم نماز وغیرہ میں دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ اعضاء اللہ عز و جل کے حکم سے چمکیں گے وضو کرنے سے، یعنی نورانی ہو جائیں گے، وہ چمکنے لگ جائیں گے، اور اس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ تو چہرے بھی ایسا ہی چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ نماز پڑھنی ہے، فرض نماز کی ادائیگی کرنی ہے 5 وقت۔ نماز میں اللہ رب العزت نورانیت عطا فرماتے ہیں، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے لمبا سجدہ کرنا، جہاں آپ 3 تسبیحات پڑھتے ہیں وہاں 5 پڑھ لیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں، جتنی زیادہ ہو سکے آپ پڑھیں۔ اس سے چہرے کا نور بڑھتا ہے، خون کی سرکولیشن اس وقت تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جن میری ماؤں بہنوں کے چہرے پر داغ دبوں کا مسئلہ ہو وہ بھی لمبا سجدہ کیا کریں۔ انشاءاللہ جتنی کریمیں بھی آپ اگر لگا رہی ہیں، یوز کر رہی ہیں، وہ سب آپ چھوڑ دیں گی۔ لمبا سجدہ کریں اور پھر چہرے پر نور کا جادو دیکھیں کہ اللہ عز و جل کیسے آپ کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، نور والا بناتا ہے، اور اتنا پرکشش بنائے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، صبح اور شام 10 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ نے 10 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی پڑھنی ہے۔ جب صبح آپ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پھونکنا ہے، اور اپنے چہرے مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے۔ اسی طرح جب شام کو آپ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اپنے ہاتھوں پر دم کر دیں، اور وہی ہاتھ آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ ایک ہفتے تک یہ عمل کریں گے تو رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ عمل، یہ خوبصورت وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے وظائف میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔